یہ ایک اور ویڈیو کلیکشن ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی ویڈیوز بنا چکی ہوں، پینتاکوسٹل اور کرسمیٹک جو غیر زبان بولتے ہیں وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آج کل جو غیر زبان بولی جاتی ہے اس کے کیا خطرناک نتائج ہیں۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ آپ اس چیز پر یقین رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ روح القدس سے بھر چکے ہیں اور آپ نجات یافتہ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ آپ اس چیز پر یقین رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک روح القدس کو نہیں پایا اور آپ نجات یافتہ نہیں ہیں اگر آپ غیر زبان کو بول نہیں سکتے۔ اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ شیطان آج کل چرچز کو کیسے استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ غیر زبان کو بولیں جو کہ اصل میں غیر زبان ہے ہی نہیں، اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلائے کہ انہوں نے روح القدس کو پا لیا ہے اور وہ نجات یافتہ ہیں، جبکہ وہ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ پینتاکوسٹل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب وہ اس غیر زبان کو پا لیتے ہیں جو کہ اصل میں ایک بیبلنگ ہوتی ہے تو ان کا رشتہ خدا سے قائم ہو جاتا ہے اور وہ نجات پا جاتے ہیں، اور شیطان پھر اسے اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گناہوں میں پھنسا سکے۔ اس طرح سے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں اور وہ سیدھے رستے پر جا رہے ہیں، جبکہ شیطان انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہے اور انہیں گمراہ کرتا ہے۔ اس طرح سے جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ وہ صحیح ٹریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ گناہ میں دھنستے جاتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ آج کل چرچز میں لوگ خدا کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، جبکہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی غیر زبان بولتا ہے تو اسے ایک آرڈر سے بولنا چاہیے، اور اگر کوئی غیر زبان کلیسیا میں بولتا ہے تو اس کا ترجمہ کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے، جبکہ لوگوں نے اس گفٹ کو الگ طریقے سے اپنایا ہے اور وہ اپنی ہی زبان میں بیبلنگ کرتے ہیں۔ اور خدا کے حکم کو توڑنے والے کی بابت کلام مقدس میں لکھا ہے، اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ جب ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ شیطان کے لیے اچھا جال ہوتا ہے تاکہ وہ ہم پر اٹیک کرے اور ہمیں نقصان پہنچائے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم سارے حکموں کو توڑیں یا پھر ایک ہی حکم کی نافرمانی کریں۔ پینتاکوسٹل اور کرسمیٹک لگاتار خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے خدا کی پروٹیکشن کو کھو دیا ہے اور سانپ یعنی شیطان ان پر اٹیک کرتا ہے۔ اس لیے پینتاکوسٹل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر زبان میں باتیں کرتا ہے تو اس نے روح القدس کو پا لیا ہے، جو کہ ایک جھوٹی تعلیم ہے۔ اور شیطان ان کے ذریعہ سے لوگوں کو بھرما رہا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنے گناہ بھری زندگی میں کھو چکے ہیں کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہیں اور وہ بچائے جا چکے ہیں، اور یہ ایک ماسٹرفل ڈسیپشن ہے۔ اور دوسرا اٹیک جو شیطان پینتاکوسٹل اور کرسمیٹکس کے ذریعے سے لوگوں پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی نجات پر ڈاؤٹ کریں، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس غیر زبان کی نعمت ہے وہ نجات یافتہ ہے اور اس نے روح القدس کو پا لیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر زبان کی نعمت کو پائے، لیکن یہ ببلیکل نہیں ہے بلکہ بائبل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر ہم پہلے کرنتھیوس کے 12ویں باب اور اس کی 8ویں سے 11ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر روح القدس کی الگ الگ نعمتیں بتائی گئی ہیں، جسے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ طرح طرح کی زبانیں بولنے کی نعمت ہر کسی کے پاس ہو، بلکہ طرح طرح کی نعمتیں ہر کسی میں ہوتی ہیں جس نے روح القدس کو پایا ہے۔ کلام مقدس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہر کسی کو ایک ہی طرح کی نعمت نہیں بخشی گئی، بلکہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں جو ہر انسان میں الگ طریقے سے ہیں۔
اس لیے ضروری نہیں کہ ہر انسان غیر زبان میں باتیں کرے۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر روح القدس کی بھرپوری ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر روح کے پھل موجود ہوں، اور گلاطیوں اس کے 5ویں باب اور اس کی 22ویں سے 26ویں آیت تک یہ لکھا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ اگر آپ غور کریں تو میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جس میں لکھا ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ میں نے اس چیز کو اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ شریعت ہمارے گناہوں کی پہچان کراتی ہے، اس لیے لکھا ہے کہ کوئی شریعت اس چیز کے مخالف نہیں ہے، یعنی شریعت ہمیں گناہوں کی پہچان دلواتی ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو ہمیں گناہوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا ہے، نہ کہ شریعت کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور جو غیر زبان پینتیکوسٹل اور کرسمیٹک بولتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ڈسیپشن یعنی دھوکہ ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جن کے پاس غیر زبان کی نعمت ہے وہ روح القدس کو پا چکے ہیں، بلکہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی نجات پر شک دلواتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس غیر زبان بولنے کی نعمت نہیں ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے۔ آمین۔